Indeed, the praise is for Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him and seek His help and His forgiveness. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. We believe in Him and we rely upon Him. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. We seek refuge with Him from our self-desires and our bad deeds. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. The one whom Allah subhanahu wa ta'ala guides, then there is no misguidance for him. And the one He leads astray, then there is no guidance for him. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. We testify that there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala alone. He is with no partners. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. And we testify that Muhammad, peace and blessing be upon him, is his servant and messenger. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala and His angels sends blessing upon the Prophet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. O those who believe, send blessing be upon him, is his servant and messenger. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Amma ba'd. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا بھی سمندر میں، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا۔ تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں آپ سے بھی تو پیار بہت ہے۔ چلی دھوپ میں بادل بن کے بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھیں مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں۔ جس عنوان پہ گولی چل جانے کا خدشہ ہو، اسی عنوان پہ گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔ ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں مکمل بات کرتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، طلباء اعظام، ارباب خاص و عام، عزیزان ملت، معزز موقر دانشوران اعظام، برادران وطن اور برادران اسلام، باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آپ حضرات اپنی جگہ سے جدا ہو کر کے پہلے خالی جگہ کو پر کر لیں۔ آپ نے بہتوں تقریر سنی ہوگی۔ جدید دور کا جدید طالب علم ہوں، رنگت بھری سماعت چاہتا ہوں۔ آج کے لوگ بنی سوری چیز تلاش کرتے ہیں، اس لیے بات میں جدت پیدا کرنے کے لیے رنگ بھرتا ہوں، پھر اسے اپنے انداز میں اپنی سٹائل میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے دل میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ شاعر سیف نے کبھی کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، باتیں ساری پرانی ہیں، مگر انداز ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے انداز میں ایک بات رمضان کی اور ایک بات قرآن کے تعلق سے کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات کی توجہ رہے گی، انشاءاللہ باتیں سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں رمضان کی پہچان رمضان کے نام سے کرانا چاہتا ہوں، میری بھی بات بن جائے گی، آپ کا بھی لحاظ رکھا چلا جائے گا۔ رمضان کا شان رمضان کے نام سے کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے نام میں ہی کتنی خوبصورت اشارے کر دیے۔ پہلے رمضان کے لفظ پہ غور کریں۔ رمضان کے لفظ میں 5 حروف ہیں، ایک را کا حرف ہے، ایک میم کا حرف ہے، ایک ذات کا حرف ہے، ایک الف کا حرف ہے، ایک نون کا حرف ہے۔ دیکھنے میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو یہ 5 حروف ہیں، بٹ در حقیقت یہ 5 دریا ہے۔ اللہ نے 5 دریا بہایا، اس لیے کہ رمضان کی راہ میں اللہ نے رحمت کا دریا بہا دیا،
رمضان کے میم میں اللہ نے مغفرت کا دریا بہا دیا، رمضان کے زاد میں اللہ نے جہنم سے آزادی کی ضمانت کا دریا بہا دیا، رمضان کے الف میں اللہ نے دنیا اور آخرت کے اجر کا دریا بہا دیا، رمضان کے نون میں اللہ نے دنیا میں سحری اور افطار کی نعمتیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کا دریا بہا دیا۔ تو دیکھنے میں یہ 5 حروف ہیں، بر در حقیقت یہ 5 دریا ہے، یہ دریاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ نے مختلف دریا بہا کے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ وہ رمضان ہے، یہ وہ دریا ہے، اس میں جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کے معنی پہ غور کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عربی ایسی فصیح و بلیغ وسیع و عریض زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی میننگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک دو آپ کی نظر کر رہا ہوں، بس اسے آپ اپنی جھولی میں سمانے کی کوشش کیجیے گا۔ رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے موسم خریف کی بارش، اور بارش جب برستی ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے جو بھی آئے اس کو دھو کے پاک اور صاف کر کے اسے چمکا دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی میرے نیچے پتھر ہے یا ہیرا، میرے نیچے کسی کے گھر کی چھت ہے یا پھر روڈ پہ چلتی ہوئی گاڑی۔ بارش کا کام ہے اس کے نیچے جو بھی آئے اس کو دھو کے پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کا نام بھی میں نے رمضان اس لیے رکھا کہ اس میں جب ہم اپنی رحمت کی موسلا دھار بارش برساتے ہیں، جو بھی میرا بندہ اس بارش کے نیچے آتا ہے، اس موسلا دھار بارش رحمت کے نیچے آتا ہے، وہ بھی دھو کے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے آگ۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو بھی بڑا خوبصورت اشارہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، آگ میں جو کچھ بھی ڈالو وہ جل کے راکھ ہو کر کے راکھ بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے اور ان کا بھی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کا نام بھی میں نے رمضان اس لیے رکھا کہ یہ بھی بندہ مومن کے گناہوں کو جلا کے راکھ کو بھی ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ اب میں اپنے اسٹائل میں آپ کے دل میں باتوں کو فٹ کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے موبائل کا بھی چارجر ہے، میں نے تمہارے ایمان کا بھی چارجر بھیجا ہے۔ جس طرح تمہارا موبائل چلتے چلتے بیٹری لو ہو جاتی ہے اور چارج کرتے ہو 1 گھنٹہ، چلاتے ہو 24 آورس، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے بھی اپنے آپ کو چلا کے اپنے ایمان کی بیٹری کو لو کر دیا ہے، تو میں نے رمضان کو تمہارے لیے چارجر بنا کے بھیج دیا کہ اس 1 مہینے میں تم میری طرف آ جاؤ اور اپنے دل کے ایمان کی بیٹری کو چارج کر لو۔ 1 مہینہ چارج کرو گے 12 مہینہ کافی کر دوں گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں میرا جو بھی بندہ آ کر کے میرے در پہ سر کو جھکاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تیرے سر کو جھکانے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن تیرے گناہوں کو اٹھانے میں مجھے دیر نہیں لگتی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اگر آپ تاریخ کی جھرکوں میں جھانکیں گے اور ماضی کی طرف جائیں گے اور تو آپ کو یہ خوبصورتی انداز میں بآسانی مل جائے گا کہ رمضان صرف وہ مہینہ نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مقدس مہینہ ہے ہم نے جب بھی اپنا کوئی کلام اتارا، جب بھی کوئی کتابیں اتاری، جب بھی کوئی صحائف اتارے، وہ ساری کی ساری میں نے رمضان میں اتاری، اس لیے کہ رمضان کی 6 تاریخ تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، رمضان کی 12 تاریخ تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، رمضان کی 18 تاریخ تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور رمضان کے آخری عشرے کی شب قدر تھی جب اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل کر کے صرف سیمپل سا اشارہ کر دیا کہ یہ وہ رمضان ہے، یہ اتنا بڑا معزز محترم ماہ مکرم ہے کہ ہم نے جب بھی اپنا کوئی کلام اتارا، جب بھی کوئی صحائف اتارے، جب بھی کوئی کتابیں اتاری، میں نے وہ ساری کی ساری رمضان میں اتاری۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر قرآن کے بارے میں جتنی بھی باتیں کروں کم ہے، کیونکہ قرآن تو بذات خود ایک سمندر ہے، اور پھر اس کی تو ایک ایک آیت سمندر ہے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھوں تو کہوں اس کا تو ایک ایک جملہ سمندر ہے، اس سے بھی آگے بڑھوں تو کہوں اس کا تو ایک ایک لفظ سمندر ہے، اس سے بھی آگے بڑھوں تو کہوں اس کا تو ایک ایک حرف سمندر ہے۔ یہ صرف قافیہ ردیف نہیں، تخیل کی شاعری یا خطابت کی ساحری نہیں، بلکہ دل کی آواز اور صدا ہے۔ ایک ایک حرف الف لام میم، ان 3 حروف پہ بیٹھ جائیں کتنا وقت لگ جائے ان کے سمجھنے میں، گہرائی اور گیرائی تک پہنچنے میں۔ ایک ایک حرف یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، ایک ایک حرف جسے اللہ نے سمندر بنا دیا۔ اور پھر رب العالمین نے جب قرآن کا تعارف کرایا تو فرمایا الف لام میم، 3 حروف فرمائے۔ ایک شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے جو یہ 3 حروف کہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، جن کا میننگ اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری صورتوں سے پہلے حروف مقطعات ہیں۔ ہر مفسر، محدث، رائٹر، قلمکار نے یہی لکھا۔ ایک شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے جو یہ 3 حروف کہے ہیں، دیکھنے میں تو یہ 3 حروف ہیں، بڑھ در حقیقت یہ 3 قسمیں ہیں۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی۔ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ آپ نے قسمیں کیوں اٹھائی؟ آپ ایسے ہی فرما دیتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر بھی ہم مان لیتے تیری یہ کتاب سچی ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی شک و شبہات، وہم و گمان، تردد، رائبہ شائبہ، کوئی مریا تک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں اور بھی جگہ قسمیں اٹھائی، کہیں زمین کی، کہیں آسمان کی، کہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لیکن اللہ نے یہاں پر قسمیں کیوں اٹھائی؟ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن کا تعلق ان تینوں سے تھا۔ بھیجنے والا میں رب تھا، لانے والا جبریل امی تھا، لینے والے محمد مصطفیٰ تھے۔ اس لیے الف میں نے اپنی قسم اٹھائی، لام میں جبریل کی صداقت کی قسم اٹھائی، میم میں محمد کی عظمت کی قسم اٹھائی۔ اللہ آپ نے قسمیں کیوں اٹھائی؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق ان تینوں سے تھا، اور مجھے یہ پتا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایسے ظالم، فاسق، فاجر، ظالم اس دنیا میں جنم لیں گے، وہ اپنے آپ کو کہے گا تو اہل بیت کا عاشق، بٹ در حقیقت وہ اہل بیت کے قاتل ہوں گے۔ وہ لوگ آ کر کہیں گے یہ قرآن سچا قرآن نہیں، اس قرآن میں تحریف ہو گئی، اس کے 10 پارے بکریاں کھا گئی، اس قرآن کو شراب خور خلفاء نے لکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی یہ پیغام دے دیا کہ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، تم اس کی بات مت ماننا، میں نے قرآن بنایا ہی محمد کے لیے تھا۔ لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میں نے یہ قرآن جبریل امی کے ذریعے بھیجا ہی محمد کے لیے تھا۔ میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم، میں نے یہ قرآن بھیجا ہی محمد کے لیے تھا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں یوں کہوں کہ فخر دیوبند حضرت قاری طیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں جب اس کی حقیقت کو تلاش کرنا چاہا تو میں نے پورے قرآن کی 7 منزلوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 30 پاروں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 114 سورتوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 540 رکوعوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 6666 آیتوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 3,21,250 حروف میں دیکھا۔ وہ صرف حروف نہیں بلکہ محمد کی عظمت کے پروف نظر آتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب سچی ہے۔ اس کے بعد کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کے موٹر وے بن کے آئی ہے۔ بلکہ میں اپنے انداز میں یوں کہوں کہ یہ کتاب جو تجھے اور مجھے اپنی طرف بلاتی ہے، ندا دیتی ہے، آواز دیتی ہے، صدا لگاتی ہے کہ تو نے تو مجھے صرف مسجد کی زینت بنا دیا، تو نے تو مجھے صرف اپنے گھر کی جہیز کی زینت بنا دیا، تو نے تو مجھے اپنے گھر کی زینت بنا کے رکھ دیا، میں اس لیے آئی کہ تو مجھے اپنے سینے پہ سجاتا، پھر دیکھ میں تجھے ترقی کی اوج ثریا پہ بیٹھا دیتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
एक ये किताब सच्ची है, हुदल लिल मुत्तकीन, दूसरा मुत्तकियों की हिदायत के लिए मोटरवे बन के आई है। अल्लाह इससे आगे भी तो बताए इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का काम क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब का शान क्या है, इस किताब का एहतराम क्या है, इस किताब का इकराम क्या है, इस किताब का इनाम क्या है, इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, ये किताब किस वक्त में आई, किस रात में आई, किस महीने में आई। तो कायनात के रब फरमाते हैं कि मेरे प्यारे नबी के प्यारे उम्मतियों, अगर इस किताब का बाकी तारुफ चाहते हो तो इस किताब को अपने हाथों में उठाओ, खोलो, सवाल और जवाब करो। तुम सवाल करते जाओगे, मेरी किताब तुम्हें हर सवाल का जवाब देती जाएगी। तो आइए उसी किताब से पूछते हैं, ऐ किताब तू ये बता तेरा नाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती, यासीन वल कुरानिल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान है। ऐ किताब तू ये बता तेरा काम क्या है। फिर भी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो, हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकीन की हिदायत के लिए मोटरवे बन के आई हूँ। जो मेरे रास्ते पर चलेगा वो सिराते मुस्तकीम मंजिले मकसूद पर पहुंच जाएगा। जो इधर उधर चला गया वो रास्ता भटक गया, सारी रात गाड़ी भगाता रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ऐ किताब तू ये बता तेरा इकराम क्या है, तेरा एहतराम क्या है। फिर भी वो खुद जवाब देती, मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, कि मुझे कोई नापाक न छुए। ऐ किताब तू ये बता तेरा रोब और दबदबा क्या है, तेरा शान क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा शान पूछते हो, रोब और दबदबा पूछते हो। लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर मैं पहाड़ पर उतार दिया जाता तो वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ऐ किताब तू ये बता तेरा पूरी कायनात के लिए मैसेज और पैगाम क्या है। फिर भी वो खुद जवाब देती है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम, कि पूरी कायनात को ये मैसेज पहुंचा दो कि मैं ही वो किताब मुबीन हूँ, जो मुझे उठाता है, सीने से लगाता है, घटा तोप अंधेरों से निकलकर तरक्की की ओजे सुरैया पे चढ़ जाता है। ऐ किताब तू ये बता तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है। तो अभी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत के बारे में पूछते हो कि जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस दुनिया में भेजा वही खुद मेरी हिफाजत करेगा। ऐ किताब तू ये बता तेरे भेजने वाले का नाम क्या है। फिर भी वो खुद जवाब देती, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा। ऐ किताब तू ये बता तेरे लाने वाले का नाम क्या है। फिर भी वो खुद जवाब देती, नज़ल बिरूहिल अमीन, मुझे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी लेकर आए। ऐ किताब तू ये बता तेरे और भेजे हैं। फिर भी वो खुद जवाब देती है, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफा पे उतरी हूँ। ऐ किताब तू ये बता तू किस वक्त में आई है, किस महीने में आई है। फिर भी वो खुद जवाब देती, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में आई। ऐ किताब तू ये बता तू किस रात में आई। फिर भी वो खुद जवाब देती, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, मैं उस रात में आई जो रात 1000 महीनों से भी अफजल है। ऐ किताब तू ये बता तेरा इनाम क्या है, तेरे पढ़ने का एहतराम और इनाम क्या है। फिर भी वो खुद जवाब देती है, मेरे इनाम के बारे में पूछते हो, मैं तो इनामात का समंदर हूँ, मैं तो इनामात का पहाड़ हूँ, मेरे अंदर तो इतने हीरे और मोती हैं कि तुम्हारा दामन भर जाएगा, लेकिन मेरे हीरे और मोती खत्म नहीं होंगे। ऐ किताब तू ये बता तेरा पढ़ने का इनाम क्या है। फिर भी वो खुद जवाब देती है, अगर मुझे मुंह जुबानी पढ़ोगे तो एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे देख कर पढ़ोगे, हाथ में उठाकर पढ़ोगे तो एक हर्फ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे नफिल नमाज में पढ़ोगे, एक हर्फ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे फर्ज नमाज में पढ़ोगे, एक हर्फ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में पढ़ोगे, एक हर्फ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7000 गुनाह माफ कराती हूँ,
7,000 درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر تم مجھے رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر کعبے میں پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 7 لاکھ نیکیاں دلواتی ہوں، 7 لاکھ گناہ معاف کراتی ہوں، 7 لاکھ درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر تم مجھے دیکھ کر پڑھو گے تو ناظرہ خاں کے حلوہ دیتی ہوں۔ اگر تم مجھے زبانی یاد کر لو گے، مجھے حفظ کر لو گے تو میں تمہیں تمہارے ماں باپ سمیت تمہیں جنت کا تاج پہنوا دیتی ہوں۔ اگر تم میرے معنی اور مطالب کو سمجھ لو گے تو عالم دین کا تمغہ لگا دیتی ہوں۔ اگر تم میرے مفہوم کی گہرائی اور گہرائی میں پہنچ جاؤ گے تو مفسر قرآن کا ایوارڈ دلوا دیتی ہوں۔ اگر تم مجھ پہ عمل کر لو گے تو میں جہنم سے آزاد کرا کے تمہیں جنت کا مالک بنا دیتی ہوں۔ وائسرائے برطانیہ نے جس طرح آج چند ناپنسکوں کی اولاد رٹ لگاتا ہے نا کہ مولوی اور مدرسہ اس کو ختم کر دو، دین خود بخود ختم ہو جائے گا، وائسرائے برطانیہ نے بھی ایک ریسرچ کمیٹی بنائی کہ آخر دیکھو بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر دین کی محبت اتنی رچی بسی کیوں ہے۔ تو اس وقت کی ریسرچ کمیٹی نے یہ اندازہ اور خلاصہ نکال کے دیا کہ ان کی محبت اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس قرآن ہے۔ تو وائسرائے برطانیہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، لاؤ میرے پاس، لایا گیا تو انہوں نے کہا یہ چھوٹی سی کتاب مٹا دو، اس کو ختم کر دو۔ تو اس وقت کی ریسرچ کمیٹی کے ذریعے وائسرائے برطانیہ نے 3 لاکھ فوج لگا دی، 6 مہینے کا ٹائم دیا کہ جاؤ دیکھو جہاں تمہیں قرآن نظر آئے، مسجد میں، محراب میں، گتے پہ، پتے پہ، کاغذ پہ، لکڑی پہ، قرآن کو اٹھاتے جاؤ، انہیں مٹاتے جاؤ، جلاتے جاؤ، دریا اور سمندر میں بہاتے جاؤ۔ تو اس وقت کی ریسرچ کمیٹی نکلی اور 3 لاکھ فوج ان کے ساتھ، 6 مہینے کا ٹائم ملا، جہاں بھی گیا قرآن کو اٹھاتے گیا، جلاتے گیا، مٹاتے گیا، دریا، سمندر، پہاڑ سے اٹھا کر کے سب جگہ اسے پھینکتے گیا، مٹاتے گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ وائسرائے برطانیہ کا دورہ دلی میں ہوا اور دلی کے کچے مکان پہ گزر ہو رہا تھا کہ اچانک دیکھتے ہیں ایک مکان سے قرآن سننے کی آواز آ رہی ہے۔ وائسرائے برطانیہ تلملا گیا، حیران پریشان انگشت بدندان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، تم نے تو کہا تھا میں نے قرآن کو مٹا دیا، اناف کر دیا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ فوج تڑپ کر کے اندر گیا تو اندر دیکھتے ہیں کہ 12 سال کا نابینا لڑکا قرآن کی تلاوت کیف و سرور میں آ کر کے کر رہا ہے۔ تو اس وقت کی فوج باہر نکلی اور نکلنے کے بعد وائسرائے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا کہ مسٹر وائسرائے آئی ایم ویری سوری، قرآن کو مٹانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وائسرائے برطانیہ نے کہا کیوں، وائی دا ریزن، قرآن کو کیوں نہیں مٹا سکے؟ تجھے 3 لاکھ فوجیں دی میں نے اور 6 مہینے کا ٹائم دیا۔ تو اس وقت کی فوج نے جو جملہ کہا اس کو سنیے، آپ کو قرآن کی عظمت اور قرآن کے پڑھانے والوں کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ انہوں نے جواب دیا مسٹر وائی، مجھے قرآن جہاں بھی نظر آیا میں اسے اٹھاتا گیا، مٹاتا گیا، دریا اور سمندر میں بہاتا گیا، لیکن آپ بتائے تو صحیح ان مولویوں نے محنت کر کر کے 12 سال کے بچوں کے سینے میں قرآن کو بسا دیا ہے، یہاں سے کیسے نکالو گے؟ اللہ رب العزت و ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچا تھا اور بھی سناؤں گا مگر نہ دل کے ارما پورے ہوئے تھے، غضب ہوا کہ سحر ہو گئی۔ تو سحر ہونے سے پہلے یہ عزم کر لیں کہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے ایک ایک بات پر عمل کریں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے۔ اب جو چاہے پالے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک جو تھا سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی صرف نام۔ یہ بے جان چیزیں، یہ فیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ ساری ہٹا دو۔ جہاں سے گزرنا ہے ان محوروں کو وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔ تو بس اس جملے کے ساتھ الوداع کہتا ہوں کہ آسمان پہ نیا چاند آیا، سارا عالم خوشی سے جگمگایا، ہو رہی ہے سحر و افطار کی تیاری، سج رہی ہے دعاؤں کی سواری۔ آپ کے مبارک دلوں میں ہو پورے آپ کے سبھی ارماں، مبارک ہو آپ سب کو پیارا رمضان۔ وما علینا الا البلاغ۔